باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابتہی الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی صلوات پڑھیے سب مل کر کے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون صلوات پڑھیے سب مل کر کے عزیزان گرامی، قبل اس کے بیان کا آغاز کیا جائے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو بخش دیجیے گا۔ امیر حسن ابن شجاعت حسین، عالمہ بیگم بنت کفایت علی، کنیز بانو بنت کفایت علی، صابرہ خاتون بنت بوستان علی، کنیز فاطمہ بنت احمد۔ صلی اللہ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج یہاں کے خمسے کی یہ تیسری مجلس ہے اور یہاں کے خمسے کا عنوان جو چل رہا ہے وہ یہی کہ محرم 2 فرہنگوں کا تقابل ہے، یعنی 2 کلچر کا موازنہ ہے اور 2 کلچر کا مقایسہ ہے، یعنی جب ہم کمپیریزن کریں گے تب ہمیں ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر عزائے سید الشہداء برپا کرنے کے بعد اور جتنی زندگی ہماری ہے اتنی گزارنے کے بعد اگر ہمارے اندر صحیح اور غلط، اچھا اور برا، نیک اور بد میں تمیز نہ ہو تو ہماری مجلسیں کرنا کیا ہے؟ بے مقصد اور بے ہدف ہو جائیں گے، یعنی پھر ہم فارمیلٹی تو ادا کر رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں مجلس سے کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر مجالس ہدف مندی کے تحت برپا کیے جاتے ہیں تو انسان ان مجالسوں سے ایک درس لیتا ہے، اور اگر صرف ایک فارمیلٹی کے تحت
کہ بس ہمیں مجلس کرنی ہے اور برپا کرنا ہے، مجلس برپا ہو گئی، ذاکر نے پڑھ دیا، تبرک بڑھ گیا، اچھے سے گزر گیا، ہم بڑے خوش۔ لیکن اگر ذرا سا سوال کر لیا جائے کہ آپ نے مجلس عزائے سید الشہداء سے سیکھا کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں اگر مطالب جاگزین ہو رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں مطالب اتر رہے ہیں، چونکہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے اس ٹاپک پر پڑھنا، ہمارے لیے کیا سبھی کے لیے، کیونکہ حالات کی تلخیوں کو تاریخ کے جھروکوں میں لا کر کے پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر ہمیں کسی اور کا خوف نہیں، ہمیں اپنے درمیان پائے جانے والے منافقین کا خوف ہے، کہ جن کی بنیاد پر پیغمبر کو اس وقت سے لے کر کے آج تک اگر دیکھا جائے تو ان کے دین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں غلطیاں کہاں پر، بھگتان کہاں پر اور کہاں تک، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ اگر آپ سچائی کہیے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے خلاف جائے گی، اور وہ سچائی کون سی جو کڑوی نہ ہو، سچائی کا نام ہی کڑواہٹ ہے، اور پہچان بھی پنکنے سے ہے، کہ جب تک انسان پن کے نہیں پتا کیسے چلے گا بات گئی کہاں تک۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ اب غور کیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ مجالس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مولانا علمدار کیا چاہے جتنے ذاکروں کو بلا لیجئے، مجلسیں تو ہو جائیں گی، فارمیلٹی ادا ہو جائے گی، لیکن مجالس کا ماحصل، مقصد، ہدف مندی، ضرورت، وقت اور موقع شناسی، حالات کا تقاضا اور دینداری کی طرف لا کر کے گامزن کرنا، یہ کہاں تک ہے؟ کیونکہ ابھی اس کے بعد آپ جانتے ہیں عشرے ہیں، خمسے ہیں، اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے تقریباً 6 ربیع الاول تک مسلسل عزاداری کا سلسلہ ہے، عشروں اور خمسوں سے۔ اب اگر اتنا بڑا پلیٹ فارم ملنے کے بعد اگر آپ کے اندر یہ چھمتا نہ پائی جائے کہ صحیح صحیح کیا ہے، غلط غلط کیا ہے، صحیح کو کے سامنے اس کے ساتھ ڈٹے رہو اور باطل کے مقابلے میں کھڑے رہو، تو پھر مجلسوں سے فائدہ کیا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ صاحب حسین کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا؟ بیکار آنسو بہاتے ہو، کیونکہ ظلم کے اوپر اگر آنسو بہانا ہے تو آج پوری دنیا میں کتنے مظالم ہو رہے، جاؤ آنسو بہاؤ، بھائی ظلم ہی ہو رہا ہے، آنسو بہاؤ، جا کر کے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیے، فلسطین دیکھ لیے، لبنان دیکھ لیے، عراق دیکھ لیے، اور دوسری جگہوں پر سیریا دیکھ لیے، اور الآخر بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس وقت ظلم کا مرکز اگر آپ دیکھیے جہاں پر حکومت اور عوام کا ٹکراؤ ہے، کون سی جگہ ہے؟ امریکہ، اور وہاں پر 2 شیطانوں کی جنگ ہے جو انتخابات اور الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں کہ صاحب میں پردھان منتری بن جاؤں یا میں بن جاؤں، جبکہ میں پہلے سے اس آگاہی کر رہا ہوں کہ ان کا انتخاب دونوں کا دھاندلی سے ہوگا، چاہے یہ جیتے تو دھاندلی، وہ جیتے تو دھاندلی، 2 ہی لوگ ہیں۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ یہ چیز ذہن میں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ آسان نہیں ہے سمجھنا، یہ بات میں نے اشارہ اس لیے کی تاکہ آپ ہدف مندی اور ضرورت، حسینیت کی شناخت اور حسینیت کے تقاضے اور محرم 2 فرہنگوں کا تقابل تب سمجھ میں آئے گا۔ کبھی بھائی بھائی بھیڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو جانے دو، نہیں، جہاں آپ نے کہا جانے دو اس کا مطلب تم بیکار ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو اختلاف کس بات کا ہے، کیونکہ جو لیپا پوتی میں لگا رہتا ہے سمجھ جاؤ اس سے بڑا منافق نہیں۔ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لیپا پوتی کرنے والے کو حق
حقانیت، سچائی، واقعیت سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اپنا اتحاد نہیں جانا چاہیے، تاکہ کہا جائے صاحب ہم نے دو بھائیوں کو ملا دیا۔ میاں دو بھائی کو ملانے والے ہوتے تو حابیل اور قابل کو یہ پہلے ملا چکے ہوتے، لیکن وہاں پر اختلاف بھائیوں کا نہیں تھا، وہاں پر اختلاف ایمانداری کا تھا۔ دیکھنا یہ تھا تقویٰ کس کا یہ زیادہ ہے، دیکھنا یہ تھا قربانی میں خلوص کس کا زیادہ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ صلح کروانے والا، مصالحت کروانے والا، اگر اپنی زبان میں کہہ دیں لیپا پوتی کروانے والا، اسے پتہ ہی نہیں صاحب اختلاف کس بات کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھیے حسینیت کو، تب آپ سمجھیے گا، تب سمجھ میں آئے گا یزیدیت کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا پیغام کیا ہے اور حسینیت کے تقاضے کیا ہیں، تب سمجھ میں آئے گا محرم دو کلچروں کا تقابل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک سچائی سامنے نہیں آئے گی اور ڈٹنے کا جذبہ، حق کے ساتھ استادگی، باطل کے ظاہری دین کے خلاف، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، کل پڑھوں گا اس پر، سمجھیے گا آپ، کیونکہ جو مجلسوں کا عنوان ہم نے اٹھایا، مجھے اس سے نہیں مطلب انجمن والے مجھے کیا کہیں گے، مجھے اگلے سال نہ پڑھائیں، مجھے کوئی مطلب نہیں، اور نہ میں ڈرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اس معبود سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں رازق کون ہے، رازق کون ہے، نہ انجمن، نہ کمیٹی، نہ سمیتی، نہ کچھ، وہ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، کسی کی غلامی نہیں کر پائیں گے۔ یہی چیز ذہن میں اگر بیٹھ جائے، اس لیے کہ کوئی انسان یا کوئی فرد نہیں کھلاتا، کوئی انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بس اللہ محتاج نہ رکھے، بندہ تو رگڑ کر کے رہ جائے گا لیکن اس کی چلنے والی نہیں ہے، بس اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہمیں درس کربلا سے ملا کہ آپ سوچئے حق کے مقابلے میں مٹ جاؤ، لیکن حق پر ڈٹے رہو۔ تاریخ کیا لکھے گی؟ حق پر مر گیا، مٹ گیا، ہمیشہ زندہ رہو گے، زندہ رہو گے۔ لیکن اگر باطل کے ساتھ رہے، لیپا پوتی میں رہے، تو آپ جانتے ہیں آج میں ایک ایسے تاریخ کی شخصیت کا خلاصہ کروں گا، شاید آپ کے سامنے آیا ہو۔ ایک نام آتا ہے رفاعہ بن شداد، لکھ لیجئے گا، اور لکھیے گا نہیں تو ریکارڈ تو ہو ہی رہی ہے، آن لائن تو مجلسیں جا ہی رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ رفاعہ بن شداد، کیونکہ مولانا علمدار کی مجلسیں کسی خاص کے لیے نہیں ہوتی، تاریخ کا جھروکا ہوتا ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے، انہی چیزوں کے مکس کا نام مجلسیں ہیں۔ یہ جو میں پڑھوں گا رفاعہ بن شداد، اس کی اگر لائف آپ پڑھیے اور نتیجہ نکالیے تو کبھی کبھی آپ پڑھ کر کے شک میں پڑ جائیں گے کہ صاحب بہت متقی پرہیزگار، اتنا متقی اور پرہیزگار کہ مولائے کائنات کے دوران حکومت میں یہ آواز شہر کا قاضی تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ صاحب جس کو مولائے کائنات نے شہر کا والی، قاضی یا الاخر اور بھی پدوں کے اوپر منتخب کیا ہو، وہ غلطی کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ کے ذہنوں کو ذرا سا جھنجھوڑنا ہے تاریخ کے جھروکوں سے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کربلا جو ہے، محرم جو ہے، دو فرہنگوں کا کیا ہے؟ تقابل ہے، مقابلہ ہے، کمپیریزن ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جب تک آپ تاریخ کے جھروکوں کو دیکھیں گے نہیں، واقعیت اور سچائی سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ شخص مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین، جمل، الاخر نہروان، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ یہ رہا ہے، یہاں تک کہ اہواز کا قاضی بنا دیا گیا۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ٹف ضرور ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیجیے گا تبھی پڑھوں گا، اور اگر خاموش بیٹھیں گے یا سوئیں گے تو میں آپ کو سلا بھی دوں گا، وہ والا سلانا نہیں، خواب غفلت میں ایک سلوات تو پڑھ لیجیے سب۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ اٹھائیے تو متقی، پرہیزگار، الی آخر عالم، بھائی جو احواز شہر کا اس وقت قاضی بنا ہو، اس کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں، اور اس کے بعد شہادت امام علی کے بعد یہ کچھ پہلوؤں تک امام حسن تک بھی تھا، اور اس کے بعد اس کا ایمان جو تھا وہ ڈاواڈول تھا۔ مطلب جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیے ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ اپنے کو متقی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا شریعت نے اجازت دی کہ صاحب بارش میں بھیگتے ہوئے آ رہے ہو تو بھیگے ہوئے کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اب ہم مسجد میں آئے، جب تک ہم پیر نہیں دھلیں گے مولانا علمدار تب تک نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا رہا؟ اوت تقوی، سمجھیے گا، یہ کیا رہا؟ اوت تقوی۔ یا بہت سارے لوگوں نے، شریعت نے کہا صاحب آپ جس کے بارے میں نہیں جانتے یہ نجیس ہے یا پاک ہے، تم حکم لگاؤ یہ پاک ہے اور تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کھانے پر کہیں گے کھچڑ پیشی کر کے صاحب یہ کہاں سے لائے ہو، کس کی یہاں سے لائے ہو، کس کی دکان سے لائے ہو، اور ہم اس کا نہیں کھاتے، ہم اس کا نہیں کھاتے، ہم اس کا نہیں کھاتے، تو اب سمجھ جاؤ یہ شخص کون ہے؟ تقوی پر نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے تحقیق کرنے کی اجازت نہیں دی آپ کو۔ جب آپ کو مسلمان کے ہاں یا مسلمان کے ہاتھ سے مل رہا ہے، بقیہ وہ جانے، اس کا عمل جانے، سمجھیے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کے مکھی بھی نگلی، ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ مثلا مولانا علمدار نے دیکھ لیا صاحب یہ چودھری دودھ ڈیری والے کے یہاں سے دہی گیا اور دہی پھلکی کھلا لیجئے یا رائتا، تو مولانا علمدار نے اگر دیکھ لیا تو نہیں کھائیں گے، اور پتہ چل گیا صاحب دہی کہاں کا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں کنڈیشن کو، کیونکہ جب تک آپ تقابل نہیں کریں گے تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب کسی سے کہیے ارے مولانا صاحب کیا ہم دہی بڑے کھانا چھوڑ دیں، دہی پھلکی نہ کھائیں، رائتا نہ کھائیں، فلاں چیز نہ کھائیں، تو میاں نہیں کھاؤ گے کیا مر جاؤ گے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ دہی کو اپنے گھر میں جما لو، جمانے کے 1000 طریقے ہیں، اس لیے کوئی ضروری نہیں، گارنٹی نہیں کہ جا کے غیروں کے یہاں سے لا کر کے اپنا برتن بھی خراب کرو اور لے جا کر کے مولا کی بارگاہ میں نظر بھی کر دو۔ ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ یہیں سے آپ سمجھیے گا، آپ تقابل جب تک نہیں کریں گے صحیح اور غلط تب تک نہیں پتا چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ رفاعہ بن شداد کی ہسٹری سے ملاتے ملاتے میں پڑھوں تاکہ آپ کی ذہنوں میں وہ بات پہنچ جائے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جیسے دودھ، صاحب ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نہیں جانتے، کہا کیا نہیں جانتے؟ کہا دودھ ابلنے سے پاک ہو جاتا ہے، پک جائے گا پاک ہو جائے گا، یعنی گرم کرنے سے اگر ہم اسے کھولا دیں گے تو دودھ پاک ہو جائے گا، اور اس سے ہم کھیر بنا کے مولا کی نظر کرا دیں گے، مولا جانے ہم جانے۔ ارے بدبخت، یہ کون سا تیرا اسلام ہے؟ کہا یہ ڈنڈے مار والی، یہ کاہل ہے، یہ دین کو بدنام کر رہا ہے، یہ خالی اس کا ظاہری دین ہے، اس کا تعلق تقوی سے نہیں ہے۔ اس لیے تقوی ہوتا تو یہ دیکھتا لا کہاں سے رہا ہوں، بارگاہ میں کس کی پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر تجھے اپنا ڈر نہیں ہے تو کم سے کم اس کا ڈر کر جس کے نزدیک غلاظت نجاست آ ہی نہیں سکتی، اور تو زبردستی پہنچا رہا ہے، وہ تو پہنچے گی ہی نہیں۔ ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ ذرا سا سوچو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ سوچو، تقابل کرو،
کربلا اتنی آسانی سے کربلا نہیں تیار ہوئی، اتنی آسانی سے آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے جتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حق بات کہہ رہی ہے تو مولانا انداز صاحب برے ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے برے ہیں۔ بھائی مولانا کیا ہمارے ائمہ کو برا کہا گیا؟ آپ بتائیے، رسول سے لے کر کے آخری امام تک آ جائیے، کس کو چھوڑا گیا؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، آج ہمارے رہبران دینی، نائبین، مرجع، مراجع اعظام جن کی ہم تقلید کر، ان کو کتنا چھوڑا گیا؟ ختم بات۔ ہم لوگ تو ایک ادنا سے غلام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز سے کبھی نہ گھبرائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی، تمہارا تقوی اتنا رہے کہ پھول نظر نہیں آنا چاہیے، خوشبو محسوس ہونی چاہیے۔ تقوی اتنا ہو، پھول نظر نہ آئے لیکن خوشبو محسوس ہو، طہارت محسوس ہو، پاکیزگی محسوس ہو، چہرے کی رنگت اور شفافیت محسوس ہو۔ یہ جو اللہ نے ڈسپلے دیا ہے اسکرین، یہ صاف تصویر دکھائی دے، ایسا نہ ہو دل میں جو جھلک رہا ہے چہرے پہ بالکل عیاں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے، آپ کی ڈسپلے موبائل لیے ہیں نا، ڈسپلے جب ذرا سا کچھ لگ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، دھل دیں گے، پوچھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے صاف صاف دکھنا چاہیے۔ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کا اتنا خیال ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا، اسکرین بنایا، اس کو تو دھو بھی نہیں رہا ہے، وضو سے طہارت بھی نہیں کر رہا ہے، اور غسل واجب ہو جائے تو وہ بھی نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں 6 مہینے نہاتا ہے یا ڈبل عید والا ہے، سال بھر میں 2 بار۔ کم سے کم اس کو دھل تو لیا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ جو اسکرین ہے ڈسٹ آنے نہ پائے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ کا پورا بدن قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، لیکن چہرے کا قبلہ رخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے۔ اور اس کو ہم صاف کب کرتے ہیں؟ میک اپ کب کرتے ہیں؟ جب کہیں جانا ہو اور 51 روپے میں گھر بھر کو کھانا ہو۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا کہنا، یہ جو چمکا کے جاتے ہیں، اللہ بھی خوب امتحان لیتا ہے۔ کبھی آپ کیمروں کو، یہ کیمرے جب چلتے ہیں نا، ان کو ذرا سا زومنگ کر کے دیکھیے، اور جب پسینہ بہتا رہتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسی چہرے کے اوپر کتنے راستے بنا دیے ہیں۔ کوئی ایران جا رہا ہے، کوئی توران جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں جس کو ہم نے سنوارنے کے لیے اتنا انتظام کیا تھا، اللہ نے پسینہ بہا کر کے تیری قلعی کھول دی۔ کاش تو نے تقوی سے چہرے کی پاکیزگی کا خیال کیا ہوتا تو یہ چاہے اندھیرے میں رہتا تب بھی چمکتا، اجالے میں رہتا تب بھی چمکتا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو رفاعہ ہے، اتنی بات میں نے کہہ دی نا تاکہ ذہن میں رہے، یہ جو رفاعہ ہے، ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی ایسا شخص جو مولا کائنات کے ساتھ رہو، جنگوں میں ساتھ رہو، مولا کائنات نے اس کو قاضی بنایا ہو، ہمارا اس شخص کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ ہم سوچیں گے بہت اچھا ہے، صحیح ہے نا، بہت اچھا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بذات خود اچھا تو ہوتا ہے لیکن صاحب بصیرت نہیں ہوتا، دور اندیش نہیں ہوتا، حالات کے تقاضے کو نہیں جانتا، موقع شناس نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ وقت کا تقاضا نہیں پہچانتا۔ مثلا آج میں آپ کو زمانے کی ایک مثال لے کر کے چلتا ہوں، پتہ نہیں آپ تک نیوز آئی نہیں آئی، آپ ذرا سا سوشل میڈیا کے اوپر چلیے۔ داعش کا خاتمہ، صحیح ہے،
عراق میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کے بعد یہ جو حشد الشعبی عوام الناس کی جو فوج بنی تھی اس نے صفایا کیا، صحیح ہے، اور آج ہر ظالم کے مقابلے میں یہ شیعت ڈٹی ہوئی ہے۔ ایک نام آپ نے وہاں کا سنا ہوگا، مقتدی صدر، سنا ہے؟ سنا ہے، صرف نام سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ یہ جب آپ روضہ امام حسین علیہ السلام میں جائیں گے تو صحن میں ان کے آباء و اجداد کی تصویر آغائے صدر کے نام سے لگی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، چونکہ صدام کے زمانے سے اس سے پہلے سے یعنی خدمات ہیں، اور اسی لیے وہاں کے شیعہ ان کو ریسپیکٹ کرتے اور ان کے ایک اپنی فوج بھی ہے، ایک اپنا گروہ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں پرسوں نرسوں 2 دن یا 3 دن پہلے کا بیان آغائے مقتدی صدر کا یہی کہا، صاحب یہ جو عراق کی فوج ہے حشد الشعبی، یہ ختم ہو کر کے ایک فوج ہو جانی چاہیے عراقی۔ اب میں آپ سے یہیں پر سوال کرتا ہوں، صدام کے زمانے میں 13 دن مقابلہ کرنے والے اس کے آدمی تھے، جو 13 دن جنگ چھڑی ہے، چلی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں شخصیت کا کردار اور اس کی دور اندیشی، اس کا فہم، حالات کو جانچنا اور پرکھنا کتنا پایا جاتا ہے، اسی چیز کا نام بصیرت کہلاتا ہے۔ مالک اشتر زمان سب نے سنا، آغائے قاسم سلیمانی کو، صحیح ہے، یعنی سوجھ بوجھ والا، اور مالک اشتر مولا کائنات کے زمانے کے سوجھ بوجھ والے تھے، ایسے تھے کہ مطلب امام کو اشارہ نہیں کرنا پڑے، کہنا تو دور کی بات ہے، منشا جاتے تھے امام کا تقاضا کیا ہے، اتنا پہچانتے تھے، اور وہی کرتے تھے جو امام چاہتے تھے، صحیح ہے۔ اب یہ اس وقت کا آ کر کے آغائے الکاظمی، مرتضی الکاظمی کی حکومت ہے نا عراق میں، ابھی نئے صدر بنے ہیں، کون ہے؟ شیعہ۔ عراق میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 80% کے آس پاس آبادی شیعوں کی پائی جاتی ہے، تقریباً، یعنی اکثریت۔ اب ایسے موقع پر جس فوج نے قربانیاں دے کر کے داعش سے مقابلہ کر کے آج بھی روزے کی ضمانت لیے ہوئے ہیں، تمہارا ایک چھوٹا سا فیصلہ آگے کیا مصیبت لائے گا تمہیں اندازہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ان کی مثال رفاعہ بن شداد سے کی گئی ہے۔ میں اس لیے میں نے کہا نا کہ حالات کے مد نظر اور تاریخ کے جھروکوں کے جو واقعات ہیں اس کو زمانے کے حساب سے لا کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنی زبان میں اگر کہہ لیا جائے در بدلو، ادھر دیکھا فائدہ رہا، ادھر لپک کے آ گئے، ادھر دیکھا یہاں دال نکل رہی، ادھر چلے گئے، وہاں سے پھر پن کے ادھر آ گئے۔ قسم خدا کی رفاعہ بن شداد کی ہسٹری پڑھیے، مولانا علمدار کی نہیں۔ سمجھ رہے، یہ تاریخ کے جھروکے ہیں، اور مولا کائنات نے جس کو امین بنا کر کے اپنے زمانے میں ایک نام ملتا ہے حریر، اس کو بنایا، چونکہ پورا نام یاد نہیں آ رہا ہے لیکن حریر نام ہے،
اس کو بنا کر کے بھیجا کہاں پر؟ کہا جاؤ معاویہ کے پاس، اور جانے کے بعد یہ میرا پیغام پہنچانا اور ایسے ایسے اس کو ہدایت کرنا، ساری چیزیں وہاں تک، شام تک بھیجا. اور یہ پلٹ کر کے آیا تو مولا کائنات کے پاس نہیں آیا، الگ جا کر کے ایک گھر بنا کر کے رہنے لگا کہ صاحب مجھے نہ ان سے مطلب ہے اور نہ مجھے ان سے مطلب ہے. اب ذرا سا آپ تاریخ کو پہچانیے. مولا کائنات نے کیا کیا؟ کہا جاؤ اس کا گھر گرا دو، اس کا مال لوٹ لو، اس کا اسباب وہ کر لو. کہا مولا یہ کیوں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ خائن ہو گیا ہے. امین یہاں کا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد جب غدار ہو گیا، اب پلٹ کر کے یہ امانت داری سے تو کام نہیں لے گا. اب زمانے والوں کے لیے ایک عبرت ہونا چاہیے. اس کا گھر گرا دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو علی کے ساتھ خیانت کرے گا اس کا حشر ایسا ہوگا. کاش ہمارے یہاں کے والوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا تو کسی میں کھانے کی دم نہ ہوتی. ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے. لمحہ فکریہ ہے، آپ غور کیجئے گا، ایسے نہ سمجھیے گا. یہ سب تاریخ ایسے نہیں پڑھی جاتی ہے. ایک دو نام نہیں، مولا نے کئی مرتبہ گھر گروایا. کل پڑھوں گا کتنے نام تھے، کل یاد رکھیے گا. استادگی در مقابلے دین ظاہری ذہن میں رکھیے گا، تاکہ کل پڑھوں گا کہ مولا نے کتنے، تاکہ آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا علمدار الٹے سیدھے روایتیں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ روایتیں پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے، عوام الناس سے ٹکرانے کے لیے جگرا چاہیے. میاں عوام الناس کچھ نہیں دیتی ہے، جتنا حق کے مقابلے میں ڈٹے رہو گے عزت اتنی بنی رہے گی. اور جس دن دین کا سودا کر بیٹھو گے تو میاں عالم تو رہو گے، قاضی شرعی نہ بن جانا جو قتل حسین کا فتویٰ دے دینا. اس لیے کہ بہت سارے مفتی ان کے بعد 70,000 لوگوں نے فتویٰ قتل حسین کا دے دیا تھا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہی رفاعہ بن شداد نام یاد رکھیے گا. میں تو خلاصہ شارٹ کٹ میں پڑھوں گا، ہسٹری پڑھوں گا صبح ہو جائے گی. موقع سے آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے. رفاعہ بن شداد سب کوفے میں حسین کو خط لکھنے والا یہ تھا. اور جب حسین نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، صاحب میں قیام کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے بدکنے والا بھی یہی تھا. سمجھیے گا. اور اس نے اتنا ہی کام نہیں کیا تھا، یہ نام بنام اس لیے پڑھوں تاکہ، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کے سامنے پیش کرنا ہو، جس عالم کے سامنے پیش کر دیے جا کر کے تاریخ کھنگال لے گا، نیٹ کے اوپر موجود ہے ساری چیزیں. اور اس کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ حسین قیام کرنے والے ہیں، اس نے مخالفت کر دی. اور اس کے بعد کہا صاحب حسین کی نیتی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. سمجھیے گا، میں آج کے زمانے کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھیے گا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں تعزیہ خالی سر کے اوپر لے جا کر کے دفن کر دیں گے تو مولا راضی ہو جائیں گے. میاں پوری زندگی کی تعزیہ لے کر کے چلے جاؤ گے، کیونکہ پیٹ مال حرام سے بھرا ہوگا تو کبھی نہیں معاف کیے جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب تاریخ ہے. تاریخ کے جھروکوں کردار کو ملائیے گا. اب اس نے منع کیا، کتنوں کو روکا؟ سلیمان بن سرد خزائی بھی اسی کے بہکاوے میں تھے. یہ سب سمجھیے گا، ہسٹری کے نام اجاگر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا. اور جب اسے بعد میں پتا چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے، مارے گئے، پشیمان ہوا، شرمندہ. لیکن ایسی شرمندگی سے فائدہ کیا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب ساتھ دینے کا وقت تھا تو ساتھ دیا نہیں، جب حالات گزر کر کے چڑیا کھیت چگ گئی تو اب پشیمان ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہی حال تو رفاعہ بن شداد کا تھا نا. اب سوچا صاحب مجھے اس کی بھرپائی کرنی چاہیے. اب آیا قیام توابین میں جس کے لیڈر کون تھے؟ سلیمان بن سرد خزائی.
یہ مارے گئے تو ساری فوج لے کر کے یہ آ گیا ادھر مختار کے پاس مل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی یہ اب خلاصہ کر رہا ہوں چونکہ مجھے مصائب تک بھی آنا ہے، بقیہ باتیں کل پڑھوں گا۔ آپ غور کیجئے گا، جب مختار کے پاس آیا اور مختار کی نیتیوں سے آگاہ ہو گیا، صاحب یہ کہتے کچھ اور ہے اور کہتے کچھ اور ہے، اگر تجھے سمجھ اتنی ہوتی تو تجھ سے چھپانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو زیادہ پنکنے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر سوجھ بوجھ، عقل، فراست، ذہن کا استعمال پایا جاتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن پنکنے والا، ہم لوگ کہتے ہیں صاف دل ہونا، ایسے صاف دل سے کوئی فائدہ نہیں کہ جو جا کر کے حق کے راز کو باطل کے سامنے کہہ دے ہم تمہیں سچ سچ بتا رہے ہیں مختار کرنے والے کیا کیا ہیں۔ تو ایسے سچ بولنے والوں کا مختار کے پارٹی میں کوئی کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا، پھر بتا رہا ہوں، اسے جب پتا چلا تو مختار کے مخالفین میں جا کر کے ملحق ہو گیا۔ مختار کے مخالفین کون کون تھے؟ بہت سارے۔ نعرہ پہلے دیا گیا تھا، یا لسارات الحسین، اے خون حسین کا انتقام لینے والے، صحیح ہے؟ کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد دل کا بغض خمار انہیں اتنا زیادہ رنجیدہ کر گیا کہ وہ دھیرے دھیرے پلیٹ فارم چھوڑتے چھوڑتے اتنے باہر ہو گئے کہ جا کر کے یزید کے طرفداروں میں اور شمر کے خیر خواہوں میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ انہی میں سے ایک رفاعہ بن شداد بھی ہے۔ میں نام پڑھ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں، آپ یہ مت سمجھیے کسی کے اوپر پڑھ رہا ہوں، نہیں، مجھے کسی کے اوپر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاریخ کے نام اتنے ہیں کہ جب آپ دو کرداروں کو ملائیے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا اور محرم دو فرہنگوں کا کیا ہے؟ تقابل ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ ادھر گیا مختار کے اپوزٹ میں، وہاں لوگوں نے ایک نعرہ دیا، یا لسارات عثمان، میں تاریخ کے الفاظ لے رہا ہوں، یعنی کہاں ہے خون عثمان کا اس کا مطلب میں دھوکہ کھا گیا، ادھر سے بگا پھر ادھر آیا مختار کی طرف۔ اب جب آ گیا سن 66 ہجری میں مارا گیا، ایمانداری سے بتائیے ایسا شخص آپ کے نزدیک کیسا رہے گا اور کیا کہلائے گا؟ یعنی کسی ایک چیز کے اوپر یقین رکھنے والا تھا، یا صرف یہ ایسا تھا کہ بس ہر چیز پہ شکاک تھا، ڈاؤٹ فل تھا، ان کے اگر ذرا سا بدگا ادھر بھاگا، ادھر سے بدگا ادھر بھاگا، ادھر سے بدگا ادھر بھاگا، پھر پلٹ کر کے ادھر آ گیا، تو ایسے شخص کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا دو فرہنگوں کا تقابل ہے، تو میاں جب تک تمہیں مثلی نہیں سمجھ میں آئے گا تجھے کیا سمجھ میں آئے گا یزید کیا ہے؟ صحیح ہے؟ کیا سمجھ میں آئے گا؟ مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جملے ہیں، یعنی مجھ جیسے میں امام حسین نے کتنا سمیٹ دیا۔ کہا تم لوگوں نے میرے بابا کے زمانے کو دیکھا، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں 50 سال ٹیسٹر لگا تھا اور آخری موقع واقعی کربلا تک تھا، یہاں تک میں نے مکمل کر دیا۔ ایک گفتگو چھیڑوں گا تو بہت آگے نکل جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کربلا ایک ٹیسٹر لگنے کے بعد حق اور باطل میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دو حر بہتر تھا جو لشکر یزید میں تھا اور آخری لمحے میں حسین کے پاس آ گیا، یا رفاعہ بن شداد بہتر تھا جس نے دعوت دی اور خود کوفے رہ گیا اور بعد میں اپنے کو لٹائے کٹائے شہادت دے، اس سے کوئی فائدہ وائدہ ملنے والا، چونکہ موقع پر کوئی کام نہ آئے تو بیکار ہے۔ اس کے بعد لاکھ بھرپائی کرتے رہو، معلوم دیا جب ہمیں ضرورت تھی تب تو آئے نہیں، اب بعد میں دعوتیں کرتے رہو تو اسی دعوت وابت سے کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو موقع تھا وہ گنوا دیا۔ یہی کربلا تھی عصر عاشور تک۔
ایک روایت اور پڑھتا ہوں اور یہیں سے مصائب بھی سمجھیے گا. اور یہ جو روایتیں پڑھ رہا ہوں آپ کو بتاتے چلوں کہ ریاض الاحزان جلد نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں. بار بار میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو بات پڑھاؤں سارے حوالے کے ساتھ پڑھاؤں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ جو چیز مولانا علمدار پڑھے ہیں وہ کسی روایت کے جملے سے پڑھ رہے ہیں. قدامہ بنت زائدہ چوتھے امام کی خدمت میں. اور خدمت میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اتنا بڑا واقعہ ہوا، 11 محرم کو آپ نے برداشت کیسے کیا؟ بہت درد بھرا سوال ہے اور جواب اس سے بھی درد بھرا ہے، کیونکہ یہ سوال زخموں کو تازہ کرتا ہے. مولا نے کہا زائدہ تو جانتا ہے میرا سلام ہو میری پھوپھی زینب پر. یہ روایت جو پڑھا ہوں پھر ریاض الاحزان جلد نمبر 2. کہا میرا سلام ہو میری پھوپھی زینب پر. جب 11 محرم کو سید سجاد کو تاب نہیں تھی، میری پھوپھی نے اپنے کو زین فرس سے گرایا تھا. ام لیلہ نے بھی گرایا، رباب نے بھی گرایا، اس کے علاوہ دوسری بیویاں نے اپنے کو گرایا. اور میری پھوپھی نے ایک بات کہی، کہا سید سجاد ذرا سا حوصلہ رکھو. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے جو بتایا ہے وہ ام ایمن نے بتایا ہے. یہ سب سچوں کے نام میں لے رہا ہوں تاکہ جن کی روایتیں غلط نہیں ہوتی. کہا ام ایمن نے بتایا. کہا ام ایمن نے کیا بتایا؟ کہا ام ایمن نے بتایا کہ ایک دن میرے نانا، میرے بابا، میرے دونوں بھائی اور میں بہت چھوٹی تھی، سب یکجا گھر پر تھے. اور میری ماں نے خرمے کا حلوہ بنایا تھا. ہم لوگ کیف کر رہے تھے، کھا رہے تھے. اور کھانے کے بعد رسول اللہ بہت خوش تھے. سجدہ شکر میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، رونے لگے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج جیسے ہم لوگ اکٹھا ہیں، ابھی ابھی جبریل نازل ہوئے تھے اور جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ابھی جس بیٹی کے ہاتھ کا حلوہ کھا رہے ہیں نا، آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کفن میلا بھی نہیں ہونے پائے گا کہ آپ کے امتی آپ کے بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آئیں گے اور آنے کے بعد وہ ظلم کریں گے کہ فاطمہ کا محسن شہید ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد رسول اللہ گریہ کر رہے تھے، چیخ چیخ کر کے رو رہے تھے. اس کے بعد کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا یہ جو علی ہیں، علی کو مسجد میں ایک شقی ترین فرد تلوار سے علی کے سر کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ہونے سے آسمان اور زمین لرز جائیں گے، میری بیٹیاں یتیم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہا اتنا ہی نہیں، یہ جو میرا بیٹا نواسہ حسن بیٹھا ہے نا، کہا اس کو
सम दिया जाएगा, जहर दिया जाएगा और जहर से इसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होगा। कहा बस इतना ही नहीं, कहा बस मेरा भाई हुसैन बहुत छोटा था। एक मतलब नाना हुसैन का नाम लेते थे रोते जाते थे, हुसैन का नाम लेते थे रोते जाते थे, हुसैन का नाम लेते थे रोते जाते थे। कहा क्या बात है? कहा अभी जैसे हम लोग खुशी मना रहे हैं ऐसे ही हम रोजे आशूरा इकट्ठा होंगे, लेकिन यही हुसैन होगा, अरे अपने खूनों में गलता होगा। अल्लाह अकबर। आपके सामने मैंने रिवायत पढ़ी थी ना, अब उसके बाद आप गिरिया करेंगे ना। अब उसके बाद फातिमा की बेटी ज़ैनब कहती मुझे मौका नहीं मिला मैं बाबा से कुछ पूछ सकती, लेकिन बाबा से मैंने सवाल कब किया? अरे जब मेरे बाबा का सर पे तलवार लगी, 2 हिस्सों में मेरा बाबा का सर जख्मी था, इसी आलम में मैंने बाबा से पूछा, बाबा उम्मे ऐमन ने ऐसा ऐसा वाकया मुझे बताया था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, तस्दीक आपसे करना चाहती हूँ। बाबा आप बता दिए क्या ये वाकया सच में होगा? एक मतबा हुसैन के बाबा ने अरे यही तो कहा, ए ज़ैनब अरे इतना ही नहीं होगा, अरे मैं बता करके और अपने दर्द दिल को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जितना उम्मे ऐमन ने कहा है अरे ये सच है, लेकिन बेटी इसके आगे सुन ले, अरे तुझे कूफा भी आना पड़ेगा, वो कूफा जहां की तू शहजादी होगी, उसी कूफा में तू रसन बस्ता आएगी, मुनादी की निदा होगी, हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही बनातुन नबी, अरे ये हुसैन की बेटियां हैं, ये अहले बैत के मुक़द्दराते इस्मत व तहारत हैं। ए मेरी बेटी तू सब्र करना, इसलिए कि मैं नहीं रहूँगा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून।